کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر جہاں پر سخت کریک ڈاؤن اب جاری ہو گیا ہے، اب شروع ہو گیا ہے۔ ہاں جی، ٹریفک پولیس حکام کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 11,000 سے زائد موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر فینسی نمبر پلیٹس اور کالے شیشوں والی جو گاڑی ہیں ان میں 831 گاڑیوں کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو ایک رپورٹ جمع کروائی گئی جی، اس میں بتایا گیا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں میں 193 ڈمپرز اور ٹینکرز فٹنس اور سپیڈ کرنے پر ضبط کیے گئے ہیں۔ بڑی اور چھوٹی 24 گاڑیوں کے فٹنس نہ ہونے پر رجسٹریشن منسوخ کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ اچھا، ایک چیز جو اس میں ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے اس بار وہ یہ کہ جو موٹر سائیکل ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہو رہا ہے، کیونکہ بہت ساری ہیں ان کی بھی فٹنس ایشو ہیں، رانگ وے ہوتے ہیں، وہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جتنے رانگ وے موٹر بائک سوار استعمال کرتے ہیں اب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں انہیں شارٹ کٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، کہیں سے بھی وہ اپنی جو بائک ہے اس کو نکال لیتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہو رہا ہے۔ تو اکراس دا بورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکشن ہونے جا رہا ہے، تو اس سے بہتری آنی چاہیے۔ اگر اس پہ کنٹینیوسلی عمل درآمد ہوگا تبھی اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ اچھا، اور موٹر سائیکلز جو سوار ہیں ان کے خلاف ایک اور چیز کے بارے میں کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جرمانے کیے جا رہے ہیں، وہ ہے ہیلمٹ۔ ہیلمٹ از ویری امپورٹنٹ، اٹ از ویری نیسیسری۔ 500 600 700 روپے کا ہیلمٹ آتا ہے، آپ کی جان کی ضمانت ہے ہیلمٹ۔ آپ ہیلمٹ کا استعمال کیا کریں، خاص طور پر کراچی کی سڑکوں پر اگر آپ نے بائک چلانی ہے تو ہیلمٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اور دین اگین ٹریفک قوانین کا مطلب ہے کہ یہ سب کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے بھی، جتنے آپ کے لیے اتنے ہمارے لیے بھی، کوئی اس سے استثنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کیونکہ بیکاز وہ ایسی پوزیشن پر ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر بھائی میں جھوٹ کی بولوں صحافی برادری میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا کارڈ دکھاتے ہیں، پولیس میں ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوتے ہیں، اپنا کارڈ دکھاتے ہیں اور پھر وہ جو بھی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں جانے دیا جاتا ہے۔ تو اب سب کے خلاف ایکشن ہوگا، قانون سب پر لاگو ہوتا ہے اور سب کو اس پر عمل درآمد کرنا لازمی ہے۔ یہی اسی طرح آپ اپنے شہر کی جو ہے وہ خدمت کر سکتے ہیں، ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ بالکل ایسے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں نذیر شاہ موجود ہیں اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوٹو صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر فار گیونگ اس ٹائم ٹو آور پروگرام۔ نذیر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ پہلا سوال میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر بیشتر سے ہم نے ذکر کیا کہ ہماری برادری میں بھی ایسے لوگ ہیں، پولیس میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی انفلوئنس کا استعمال کرتے ہیں، ٹریفک قوانین کی وہ خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اس دن ہم نے دیکھا لیاری ایکسپریس وے پہ ایک موبائل تھی، وہ رانگ وے سے جا رہی تھی، جبکہ پولیس کا کام تو قانون پر عمل درآمد کروانا ہے۔ تو یہ آپ کیسے میک شور کریں گے کہ جنہوں نے عمل درآمد کروانا ہے وہ قانون پر عمل کریں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اصل میں پولیس بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے، تو اس میں یہ قانون کی خلاف ورزی جس طرح بدقسمتی سے تو پولیس میں بھی ہے، لیکن پولیس میں اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بڑا سخت ہے، شاید کسی محکمے میں نہ ہو۔ جو سزائیں ہیں یہاں پہ جو ڈسمس کرنا سروس سے، بلکہ اس پہ کرمنل چارجز لگانا، یہ بہت زیادہ ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی اور محکمے میں اتنا نہیں ہے، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ جو اسپرٹ ہونی چاہیے کہ اس کو زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے، اور وہی ابھی ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے شروعات اپنے ڈپارٹمنٹ سے کی ہے، صرف ہم نے نہیں کی، گورنمنٹ نے کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینئر افسران پہ بھی گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے بڑا سخت ایکشن ہوا ہے، ڈی سی لیول کے افسران پہ یہ ہے۔ تو یہ ایک میسج ہے سب کے لیے کہ جی وی آر سیریس اباؤٹ اٹ، اور یہ انسانی جانوں کی بچاؤ کا سلسلہ ہے اور اس میں زیرو ٹالرنس ہوگا۔ ٹھیک ہے نذیر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، گاڑیاں ضبط کی جا رہی ہیں، گاڑیوں کے ڈاکیومنٹس کینسل کیے جا رہے ہیں، موٹر سائیکلیں ضبط ہو رہی ہیں۔ اب اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ اس کے بعد ان کو اسکریپ کر دیا جائے گا، ویسٹ کر دیا جائے گا، یا یہ ان کو واپس ملنے کی گنجائش ہے ان کے اونرز کو؟ دیکھیں، جتنا بھی یہ پروسیس یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے جو اب باقاعدہ گرینڈ آپریشن میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کراچی میں بدقسمتی سے جو ٹریفک حادثات جنوری سے اب تک ہوئے اس میں 281 شہری جاں بحق ہوئے ہیں، جس میں اسپیسیفک جو 81 شہری ہیوی جو گاڑیاں ان کی زد میں آ کر اپنی جانوں سے گئے، جس میں تقریباً 17 حادثات ڈمپر کے ہوئے، 17 لوگ ڈمپر کے نیچے آ کے، 36 لوگ ٹرالر کے نیچے آ کے، اور تقریباً 14 سے 15 جو واٹر ٹینکر ہے اس کے نیچے آ کر، اور پھر دیگر جو ہیوی گاڑیاں ان سے ہوئے، جس کے بعد اور تقریباً 3700 کے قریب جو ہے نا مختلف حادثات میں زخمی ہیں۔ ان میں بیشتر ایسے کیسز ہیں جس کے اندر پیڈسٹرین لوگ پیڈسٹرین برج ہونے کے باوجود پیدل سفر کرتے ہیں۔ ماڑی پور اور سپر ہائی وے پر سب سے زیادہ یہ حادثات ہوئے ہیں۔ اگر آپ اوور آل حادثات کی شرح دیکھیں تو آپ کو موٹر سائیکل سواروں کے اور پیڈسٹرین کے حادثات سب سے زیادہ ملیں گے۔ جو آپ نے ڈسپوزل کی بات کی،
تو اس وقت 33 گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ ہو چکی ہے. رجسٹریشن منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ چیز آپ کی نہیں رہی, اب وہ آپ کی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہو گئی ہے, اب وہ آپ کو نہیں مل سکتی. وہاں پر جو یعنی کہ نذیر وہ جو 33 گاڑیاں ہیں اب وہ واپس ان کے اونرز کو نہیں ملنے والی, اب وہ نہیں ملیں گی. اور کل میں نے اس کے لاء کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی تھی, تو اب وہ صرف اسکریپ کے طور پر بک سکتی ہیں. وہ بھی اس کے مالک کا استحقاق ہوگا, وہ باقاعدہ تھرو پراپر چینل بات کرے گا اس گاڑی کو, وہ ثابت ہو یا سڑک پر نہیں لے آ سکتا کیونکہ اب اس کی رجسٹریشن ہے ہی نہیں. اب اس کو کلو کے حساب سے بیچ سکتا ہے, اسٹرکچر بیچ سکتا ہے, ٹائر بیچ سکتا ہے, لیکن اب وہ سڑک پر گاڑی نہیں آ سکتی. یہ جس طرح یہ ڈے بائی ڈے آپریشن چل رہا ہے, 13,527 موٹر سائیکلوں کو چالان کیے گئے ہیں. اور ابھی ایڈیشنل جی کراچی نے ایک بہت اہم انکشاف کیا ہے کہ تاریخ کے سب سے زیادہ چالان اس ایک سال کے دوران ٹریفک پولیس نے کیے, تقریباً 1 ارب 30 کروڑ روپے کے جو ہے وہ چالان کر کے اور سندھ حکومت کے جمع کرائے گئے. اور لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے یہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ جب کوئی مہم شروع ہوتی ہے تو یہ ٹریفک پولیس یا دیگر ادارے اسی وقت کیوں جاگتے ہیں, یہ خود سے کیوں نہیں کرتے. اسی سے ریلیٹڈ یہ کہ پھر اس میں لائسنس والے کتنے تھے یا غیر لائسنس یافتہ کتنے تھے؟ بالکل اس میں اچھی خاصی اس وقت فگر تو نہیں ہے میرے پاس, لیکن جو زیادہ ہوئے ہیں, موٹر سائیکل کی بات ہوئی کہ موٹر سائیکل میں ہیلمٹ پہ سب سے زیادہ ہوئے ہیں, اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس کا نہ ہونا یا آپ کی گاڑی کا جو کنڈیشن ہے وہ کہ لائٹس نہیں ہیں اور دوسری چیزیں نہیں ہیں, تو اس پہ ہوا ہے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ ایسے نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم صرف موٹر سائیکل پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, اس سے بڑا کریک ڈاؤن ہم ہیوی اور لائٹ جس کو LTV اور HTV کہتے ہیں بڑی گاڑیوں پہ کر رہے ہیں. آپ نے ابھی بات کی کہ 33 گاڑیاں تو اسکریپ کے حوالے ہو چکی ہیں, 250 سے زیادہ یہ گاڑیاں ہم اس وقت بھی بند کر کے ہم نے بلدیہ میں رکھی ہوئی ہیں, جن کو یہ ثوابدید پھر موٹر ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے, منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن, اور وہ ان کو چیک کرتے ہیں. ان کے پاس انسپیکٹرز ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ان گاڑیوں کو روڈ وردی ہیں یا نہیں ہے, اور ان کو اگر نہیں ہے تو بالکل ان کی رجسٹریشن کینسل کر کے وہ ہم آگے حوالے کرتے ہیں کہ جی اس کو اسکریپ کیا جائے. تو 250 ابھی بھی گاڑیاں ہیں جن کو, اور دوسری اس میں روزانہ آ رہی. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ اس کا کہیں ویب سائٹ پہ آپ نے ڈیٹا بھی رکھا ہو. بالکل. اور میں اگر اسٹیٹس کی بات کروں, تھوڑا سا ہم ایک چیز سمجھنے سے قاصر ہیں, وہ یہ کہ کیا وجہ ہے کہ سال شروع ہوا اور اس طرح کے حادثات میں یکدم اضافہ ہو گیا. یہ پہلے بھی اسٹیٹس یہی بتاتے ہیں کہ اتنے ہی حادثات ہو رہے تھے, یا ادھر کچھ سیاست بھی ہو رہی ہے؟ کچھ ہمیں ذرا اس کو بتائیے. آپ نے اشارہ کر دیا اس طرف. دیکھیے جو ایکسیڈنٹس میں جو ویریبلس ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے وہیکل, دوسری ہوتی ہے ڈرائیور, وکٹم جو آگے آتا ہے اس کی زد میں, اور روڈ انفراسٹرکچر. تو ان چاروں چیزوں میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی اوور دس پیریڈ جس کی آپ بات کر رہے ہو. تو پھر کیا وجہ ہے کہ حادثات اتنے بڑھ گئے ہیں؟ تو بالکل آپ نے جو آخر کی اشارہ کیا جس چیز کی طرف, میں تو اسے بلیسنگ ان ڈسگائز کہوں گی, کیونکہ اس سے پھر ایکشن ہو رہا ہے. نہیں, ایکشن ہو رہا ہے. اگر سیاستدان اس ایشوز کو یا اپوزیشن ہائی لائٹ کرے تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے. آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے میڈیا جرنلی, انہوں نے جب ہمارے پاس, جب ہماری ٹیم آئی جی صاحب وہ میں جو شروع میں آئے تھے, تو بہت زیادہ آپ نے چیخ و پکار کی. اس وقت کرائم ریٹ کراچی کے ہائیسٹ لیول پہ تھا. تو آپ کے اس چیخ و پکار عوام کے کہنے کی وجہ سے ایکشن ہوا. تو اللہ کے فضل سے ہمارا جو انجریز اور ڈیتھ ہے ان سنیچنگ وہ 55% لیس ہوا ہے اس سال. اور آپ نے رمضان میں بھی دیکھا کہ ہمارا کرائم لوئسٹ لیول پہ تھا, اور اوور آل تقریباً 30% کے قریب کرائم ہوا. تو آپ کی یہ جو بات ہے ہم اس کو پازیٹیو سینس میں لیتے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح ابھی ایکسیڈنٹ, کیونکہ کرائم میں بات کرنے کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے, تو ایک تو آپ میڈیا منتقل ہوا ہے اس کی طرف. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو ایکسیڈنٹس کی رجسٹریشن ہے اور ایکسیڈنٹ کے کاگنیزنس ہے وہ پہلے سے زیادہ ہوئی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ زیادہ تھے, وہ کاگنیزنس زیادہ ہوئی ہے. ہم نے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے رجسٹر کرنا اور وہ شروع کیا ہے. اور وہ جو آپ نے بات کی اس کو بھی بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا کہ بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں سوسائٹی میں, بہت سو نے ووٹ بھی لینا ہے, تو اس پہ سیاست بھی ہوتی ہے. لیکن میں اس کو ایشو جینوئن تو ہے نا, لوگوں کی جان جا رہی ہے اور اس چیزوں پہ روک تھام ہونی چاہیے.
آپ بالکل ہم تو اس کو اسی پازیٹیو لائٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایشو جینون ہے اور ہم سے متعلقہ ہے. صرف ہم سے متعلقہ جس طرح عام لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ جی یہ صرف ٹریفک پولیس کی کوئی غلطی ہے, تو ٹریفک پولیس جس طرح میں نے بتایا اس میں ویریبلز ڈفرینٹ ہیں, اس میں بہت سی منسٹریاں انوالو ہوتی ہیں, ایڈمنسٹریشن انوالو ہوتی ہے, روڈ انفراسٹرکچر انوالو ہوتا ہے جس میں میئر سے لے کے سب آفس انوالو ہوتی ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں غلطی صرف ٹریفک پولیس کی نہیں ہے, لیکن جب وہی ٹریفک پولیس قانون پہ عمل درآمد کرواتی ہے سختی سے تو پھر روک تھام بھی ہوتی ہے. اس کے لیے جو بیسک فورس ہیں اس چیز کو انفورس کرنے کے لیے بالکل ہمارا کام ہے. اسی لیے جو ابھی امینڈمنٹس قانون میں ایون جو پروپوز کی ہیں ہم نے منسٹری آف ٹرانسپورٹ کے حوالے انسپیکشن ریجیم وہ ان کے پاس ہے, لیکن اس میں بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے وہ ہم نے پروپوز کی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ایکسائز میں ہے ہم انٹیگریشن کر رہے ہیں کہ مثال کے تو اب 1 ارب 30 کروڑ کے ٹکٹس تو ہو گئے, ان میں ایک اچھا خاصا پرسنٹیج ہمیں نہیں ملتا ٹکٹس کا, تو اس کی روک تھام کے لیے ہمیں انٹیگریشن کرتی ہیں کہ ایکسائز کی جب آپ پیمنٹ کرنے جائیں گاڑی کے کاغذات لے کے اس وقت ہماری فیس بھی جو چالان ہے اس کی اماؤنٹ بھی ان سے لی جائے. تو یہ انٹیگریشن ہم یعنی اکراس دا بورڈ کر رہے ہیں. چالان کے علاوہ بھی سر کافی چیزیں ہیں. جرمانہ از ناٹ دا اونلی آپشن. آئی بلیو کہ اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ, ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. نذیر شاہ, آپ کا موسٹلی ٹائم آپ سڑک پہ ہوتے ہیں, آپ بڑا کلوزلی کور کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو. منی بسز کا ایک ٹوکن ٹائم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر آپ نے فلاں وقت تک پہنچنا ہے, پھر وہ ریسیں بھی لگاتے ہیں سڑک کے اوپر. کیا ان کو روڈ سینس ہے, ان کو ٹریفک ایجوکیشن ہے, ان کو سائنس کا پتہ ہے کہاں سے یو ٹرن لینا ہے کہاں سے نہیں لے سکتے, کیا ان کو پتہ ہے؟ دیکھیں میجورٹی آف جو ہیوی وہیکلس کے ڈرائیور ہوں یا منی بسز کے, ان میں زیادہ تر کے پاس ایجوکیشن تو دور کی بات ہے, ان کے پاس لائسنس تک نہیں ہوتے, یا جعلی لائسنس یہ بلوچستان یا ایسی جگہ سے بنواتے ہیں جہاں سے ان کو ایزیلی جعلی لائسنس یہ بن جاتے ہیں. ٹریفک پولیس کا جو بھی سیکشن آفیسر ہوتا ہے یا روڈ پر جو نفری ہوتی ہے ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی اس وقت ریس لگاتی ہے تیزی میں کیوں جا رہی ہے. باقاعدہ سڑک پر ایک بندہ تختہ لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اٹھ کر جب جا رہا ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ علاقہ پولیس کو یا ٹریفک پولیس کو نہ پتا ہو کہ یہ یہاں چل کیا رہا ہے. کمشنر کراچی کی جانب سے ایڈیشنل آئی جی کی درخواست پہ جو چنگچی رکشوں پر پابندی لگائی گئی ہے, دیگر 11 مقامات کراچی کے اہم ہیں جہاں پر وہ پابندی لگائی گئی ہے. آپ اس وقت بھی اگر سڑک سے جا کر دیکھیں تو آپ کو ان 11 کی 11 سڑکوں پر وہ کہیں نہ کہیں چلتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک اور آپ کے علم میں ایک انکشاف لے کر آؤں, آپ لیٹ سپوز کہ جیسے ابھی آپ کا نیوز روم میں پی سی آر سے ایم سی آر سے کنٹرول ہو رہے ہیں, یہی اگر ہمارے کراچی بیورو سے کنٹرول ہو تو کتنا گیپ آ جائے گا. اسی طرح جو ٹریفک پولیس کا جو ایک بڑا نظام ہے وہ ٹریفک انجینئرنگ بیورو کہلاتا ہے. مزے کی بات یہ وہ ٹریفک پولیس کے ماتحت ہی نہیں ہے, وہ کے ڈی اے کے پاس ہے اور گزشتہ 10-15 سال سے غیر فعال ہے. اس کے اندر لوگ ریٹائر ہو کر چلے گئے, اس کے اندر نہ انہوں نے نئے لوگوں کو رکھا. دیکھیں ٹریفک انجینئرنگ بیورو کا یہ کام ہے کہ وہ سائن بورڈز لگائے, اسپیڈ لیمٹس لگائے, وہ بتائے کہ شہری کو کس جگہ سے کیسے گزرنا ہے, وہ یو ٹرن کے بورڈ لگائے. آپ میٹروپول سے ایئرپورٹ تک جائیں, آپ جو کراچی کی سڑکوں پر جائیں, دیکھ ہمارے ہاں سگنلز کی بھی جو ہے نا مختلف وہ ہے, جس طرح کینٹونمنٹ کی حد الگ ہے, کراچی کی الگ ہے. تو جو ٹریفک انجینئرنگ بیورو ہے, آپ یہ بتا دیں آپ نے ابھی تک شارع فیصل پر کوئی سائن بورڈ دیکھا ہے کہ یہاں 40 کی سپیڈ ہے, یہاں اتنی سپیڈ میں چلانی ہے, یا کوئی سائن بورڈ یہاں پر اسپتال ہے ہارن بجانا منع ہے؟ چیز یہ ہے کہ اگر سائن ہوتا بھی ہے تو لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا, لوگ اپنے طور آپ ہی دیکھیں فرسٹ لین میں بائک جا رہی ہوتی ہے شارع فیصل پہ. ٹریفک انجینئرنگ بیورو کا کام صرف سائن وہ لگانا نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک سگنل چل رہا ہے, آپ کہیں نہ کہیں جا کر اس پر عمل درآمد کرتے ہیں, لیکن جہاں پر آپ دیکھتے ہیں سگنل 5 منٹ کے لیے بند ہو گیا, لوگ ایسے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں. تو آپ کے کراچی کے آدھے سے زیادہ سگنل تو ویسے ہی خراب ہے, وہ ٹریفک پولیس کا ماتحت ہی نہیں ہے. بہت سارے پوائنٹس ہو گئے جو نذیر نے ہائی لائٹ کیے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, کراچی شہر والے تو کیونکہ ہم جب گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھتے ہیں ہم عادت ہو جاتی ہے, ہم ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر بھی, ہر طرف سے ہم احتیاط کر کے جائیں. لیکن جو دوسرے شہر سے آتا ہے وہ کہتا ہے میں یہاں ڈرائیو نہیں کر سکتا کہیں سے بھی. لوگوں کو روڈ سینس ہے کراچی میں گاڑی چلانے کا. مجموعی طور پہ میں کہوں گا کہ اس کا فقدان ہے, اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں. دیکھیں پہلے بات ہوئی, میں آئی ول ٹرائی ٹو کم ٹو دا ایشوز ون بائی ون جو ڈسکس شاہ جی نے کیے. پہلی بات ہوئی موٹر رکشاز کی جو بات ہوئی اس پہ بین نہیں ہے. بین ہے 1.4 کی رجسٹریشن ہوتی ہے, یہ 1+9 کر دیتے ہیں اس کا چیسز بڑھا کے, جو کہ بہت ہی زیادہ پرابلمیٹک ہے.
ایکسیڈنٹ کا سبب بنتا ہے اس پہ بالکل ٹوٹل بین ہے. مین شاہراہوں پہ ان کا کوئی کام نہیں ہے, وہ اندرون کے لیے ہیں, اور ان کی جو مشرومنگ گروتھ ہے اس کو ہم چیک کرنے کے لیے گورنمنٹ کو پالیسی کے انٹرونشن کے لیے کر رہے ہیں. دوسری بات جو آپ نے بات کی کہ جی گاڑیوں کی مجموعی طور پہ تعداد پہ آپ آ جائیں, دیکھیں اصل ایشو کیا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ جو وکٹم ہے تقریباً 54% سے 58% وہ موٹر سائیکلسٹ ہے. موٹر سائیکلسٹ کو ہم نے بچانا ہے, لیکن اس میں اتنا کیوں ہے ان کی گروتھ اور بائک کی تعداد ہے نا, کیونکہ 65 لاکھ جو آپ کی ٹوٹل وہیکل پاپولیشن ہے کراچی میں, اس میں تقریباً 43 لاکھ 43 لیکس موٹر سائیکل ہیں. تو ظاہر ہے 43 لیکس. تو اب موٹر سائیکل جب اتنی تعداد ہوگی, اب اس کو کیا ہے, کسی زمانے میں کراچی میں 23-24 ہزار منی بسز اور ماسٹرز ہوتے تھے. وہ اوور دا ایئرس آپ جو ابھی پرانی گاڑیاں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, واٹر ٹینکر بن گئی, یہ بن گئی, یہ وہی پرانی گاڑیاں ان میں سے جن کو ہم ابھی ختم کر رہے ہیں, فیز آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے ابھی گورنمنٹ بڑی کوشش کر رہی ہے کہ اس کی جگہ پبلک سیکٹر سے ٹرانسپورٹ انجیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے فائنانسنگ آئے. تو ابھی 5-6 ہزار گاڑیاں کچھ ہیں, کچھ پائپ لائن میں ہیں جو یہ پبلک ٹرانسپورٹ, ریڈ بسز, گرین بسز یہ آ رہی ہیں. ان کی تعداد جیسے بہتر ہو جائے گی آپ دیکھیے گا کہ موٹر سائیکل کی تعداد ٹائم بھی تو کم ختم کرے نا. یہ کیا سسٹم ہے, ایک قدیم سسٹم چل رہا ہے, ایک نیا سسٹم اس سڑک پر نہیں. دیکھیے جو پوری دنیا میں جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اس کو بہت زیادہ فائنانسز چاہیے. صرف گورنمنٹ کسی بھی دنیا کے ملک میں وہ اس کمی کو پورا نہیں کرتی, تو آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنی پڑتی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر بھی ساتھ چلے گا, پبلک سیکٹر بھی ساتھ چلے گا. آپ نے انکریج کرنا ہے فنڈز دے کے دوسرے طریقے سے ان کے, جو ہم گورنمنٹ کو پروپوز کر رہے ہیں, تاکہ پبلک سیکٹر کو بھی اس میں لیں. یہ تو بہت بڑا ایک ایشو ہے جس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. میں صرف ایک لیاری ایکسپریس کی بات کرتی ہوں جس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. 16 کلومیٹر ایک پہ, 16 کلومیٹر دوسرے پہ. ہمیں پتا ہے جی آپ کی جورسڈکشن میں وہ نہیں آتا ہے, لیکن وہاں پر جب سے الاسف اسکوائر والا جو کٹ ہے وہ بند ہوا ہے تو لوگوں نے شارٹ کٹ نکال لیا ہے لیاری ایکسپریس سے, وہاں سے وہ یو ٹرن نکال. اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. دیکھیے میری بات سنیں, پہلے کیا ہو رہا تھا کہ لوگ, ایک طوفان بدتمیزی تھا اس پوائنٹ پہ, بھیڑ ہوتا تھی اور نہیں, وہ آگے سے کٹ پراپر کٹ ہے اور ادھر سے ہاں آپ کا ٹریول ٹائم تھوڑا سا بڑھ رہا ہے, لیکن وہ پراپر روڈ سے آپ کٹ مار کے واپس آنے. پہلی بات. اور دوسری سر وہ ہم دیکھ بھی سکتے تھے جی, کس طرح سے بڑی گاڑیاں اگر آپ دکھا سکتے ہیں وہ دیکھیں سر. یہ لیاری ایکسپریس وے, یہاں سے یو ٹرن لیا جا رہا ہے, یہ جو آپ استعمال کیا جا رہا ہے, یہ تو دیکھیں یہ انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, ہمارے کنٹرول نیچے ہے, اوپر موٹر وے کے کنٹرول میں. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ ہم کوآرڈینیشن کریں گے اور اس مسئلے کو کریں گے. لیکن جب سے ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ جو جیم رہتا تھا آپ کا یا الاسف کے سامنے راؤنڈ اباؤٹ کی ڈیزائن فالٹی ہے. جو شاہ جی نے بتایا, ٹریفک انجینئرنگ بیورو کا یہ کام ہے کہ جہاں پہ ڈیزائن فالٹی ہے اس کو سیدھا کریں. لیکن ان کے پاس فنڈز کا مسئلہ تھا. اس میں جو نئے پروپوزلز میں ہم نے تو بات کی ہے کہ جی ہم جس طرح ابھی ایک سال میں ہم نے گورنمنٹ کے لیے 1 ارب 30 کروڑ روپے اکٹھے کرنے ہیں, وہ کیے ہیں. تو ان میں سے ایک سائزبل نمبر جس طرح آپ پولیس کو ریوارڈ کی صورت میں واپس کرتے ہیں ان کے اکوپمنٹ کے لیے, ٹریفک پولیس کے, آپ ان کو کر دیں. یعنی کہ ہم نے اکٹھے مل کے ٹیم ہو کر کے اس کام کو بہتر کرنا ہے. اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو. اس پر ایک اور چیز ہے, میں اس پر کافی اسٹڈی کر رہا ہوں, تو ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ بجائے آپ لوگوں کو زور دے کہ آپ ہیلمٹ پہنیں تاکہ آپ روڈ پر گر کر جان محفوظ رہے, بجائے اس کے لوگوں کو یہ کہا جائے کہ آپ قانون پر عمل درآمد کریں. اس میں ایک بات میں بڑی ضرور کروں گا, جس طرح 52% سے 58% وکٹم موٹر سائیکلسٹ ہوتا ہے. اب موٹر سائیکلسٹ عام طور پہ اور فیٹلٹیز میں, یہ فیٹلٹیز کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, تو اس میں 3-4 انٹرونشن جو ابھی ہم کر رہے ہیں, کرنے لگے, خاص طور پہ HTV اور LTV بڑی گاڑیوں میں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا 1-2 مہینے میں بڑا فاقہ ہوگا. اس میں نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 ہے کہ آپ سائڈ, پوری دنیا میں انڈر رنس ہوتے ہیں, اس کو انڈر رن کہتے ہیں. سائڈ سے پینلنگ ہوتی ہے, گاڑی نہیں ہوتی, تاکہ اگر موٹر سائیکلسٹ لگتا بھی ہے تو وہ زخمی ہوتا ہے, ٹائر کے نیچے نہیں آتا.
یہ ہم زبردستی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آئی ایم ویری تھینک فل کہ جو ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے ایگری کر لیا ٹھیک ہے اور کیمراز لگا رہے ہیں. کیمراز لگا رہے ہیں. جی جی اس سے بہتری آئے اینڈ ٹریکرز. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جاوید آدمولو صاحب اور ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.